عزیزان گرامی دیکھیے، واقعی میں یہ محبت اور پیار ہی تو ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جانے کے بعد اپنی امت کو نہیں بھولے، اپنی امت کو یاد رکھا۔ اتنی بڑی بارگاہ میں جانے کے بعد، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جانے کے بعد پھر بھی اپنی امت کو فراموش نہیں کیا۔ ارے یہ پیار محبت ہی تو ہے، اور اللہ کا دیدار کرنا میرے عزیزوں کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ تمام انبیاء کرام آئے دنیا میں، لیکن اللہ رب العزت نے کسی کو اپنا دیدار نہیں کرایا۔ ارے حضرت موسیٰ کلیم اللہ جو اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے کوہ طور پر جاتے، اللہ سے ملاقات کرتے، ایک دن اللہ کی ملاقات نے اللہ کے دیدار کا آرزو مند بنا دیا۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر بیٹھے، مولا تجھ سے ملاقات کرتا ہوں، مولا تجھ سے ہم کلام ہوتا ہوں، مولا تیرے ہم کلام ہونے میں اتنا مزہ ہے، مولا تجھ سے ملاقات کرنے میں اتنا مزہ ہے، تو مولا تیرا دیدار کرنے میں کتنا مزہ ہوگا۔ اے رب قدیر میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اے رب قدیر مجھے اپنا جلوہ دکھا، اے رب قدیر مجھے اپنا دیدار کرا۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا، لن ترانی، موسیٰ مجھے نہیں دیکھ سکتے ہو، موسیٰ مجھے دیکھنے کی تمہارے اندر طاقت نہیں ہے، موسیٰ مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ حضرت موسیٰ نے بار بار اصرار کیا، مولا تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں، بہر کیف میرے عزیزو المختصر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر اللہ نے ارشاد فرمایا، ٹھیک ہے موسیٰ اگر دیکھنا چاہتے ہو تو آؤ کوہ طور پر۔ میرے عزیزو حضرت موسیٰ گئے، حضرت موسیٰ نے پاکیزہ لباس پہنا، حضرت موسیٰ نے 40 دن وہاں پر عبادت کی، اور عبادت کرنے کے بعد پھر اللہ نے ارشاد فرمایا، موسیٰ اب میں اپنا خاص جلووں میں سے کچھ جلوے کوہ طور پر ڈالوں گا، یعنی اپنے خاص جلووں میں سے ایک خاص جلوہ کوہ طور پر ڈالوں گا۔ اگر تم نے اسے برداشت کر لیا، اگر تم نے اسے دیکھ لیا، تو پھر تم میرا دیدار کر سکتے ہو۔ حضرت موسیٰ عرض کرتے ہیں، ٹھیک ہے رب قدیر۔ اللہ رب العزت نے پھر اپنا جلوہ کچھ خاص جلووں میں سے ایک خاص جلوہ اللہ نے کوہ طور پر ڈالا، تو اللہ اکبر وہ کوہ طور جل کے راکھ ہو گیا، برداشت نہ کر سکا۔ حضرت موسیٰ نے بھی دیکھا تو برداشت نہ کر پائے، بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے، اپنے آپ کو بھی بھول گئے۔ لیکن میرے عزیزو قربان جاؤ اس نبی کی عظمت پر، قربان جاؤ اس نبی کی شان پر، ارے جس نے اللہ کو اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا، کیونکہ آقا علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے اللہ کو بہت اچھی صورت میں دیکھا، یعنی اللہ اور میرے درمیان، آقا نے فرمایا اللہ اور میرے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں تھا، بغیر پردے کے اللہ کو میں نے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا ہے۔ میرے عزیزو یہ شان ہے مصطفیٰ کی۔ ادھر حضرت موسیٰ نے صرف اللہ کا جلوہ دیکھا اور اس کی تاب نہ لا سکے، بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے، لیکن ادھر میرے مصطفیٰ کی شان دیکھو، اللہ کا جلوہ نہیں بلکہ اللہ کا دیدار کیا اپنی ماتھے کی نگاہوں سے۔ اور کمال کی بات یہ ہے، اللہ کا دیدار کرنے کے بعد میں آقا علیہ السلام نے اپنے آپ کو بھی یاد رکھا، اور ایسے حال میں آقا نے اپنی گنہگار امت کو بھی یاد رکھا ہے۔ تو اپنی امت سے کتنا پیار کرتے ہیں، یہ شان ہے مصطفیٰ کی کہ ایسے عالم میں اللہ کا دیدار کرنے کے بعد انسان سب کچھ بھول جاتا ہے، لیکن ایسے حال میں بھی اپنی گنہگار امت کو یاد رکھا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، میرے محبوب آؤ قریب آؤ، آؤ قریب آؤ۔ آقا فرماتے ہیں میں قریب ہوتا گیا، قریب ہوتا گیا۔ اللہ رب العزت نے، میرے عزیزو اللہ رب العزت نے کہا، میرے محبوب کوئی دل کی خواہش ہو تو بتاؤ، کوئی دل کی تمنا ہو تو بتاؤ۔ اللہ سے ملاقات ہونے کے بعد پھر اللہ نے فرمایا،
میرے محبوب کوئی دل کی تمنا ہو تو بتاؤ، تو نبی کریم کی محبت پر قربان جاؤ میرے عزیزو۔ نبی کریم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، رب قدیر میری گنہگار امت کو بخشش کا پروانہ عطا کر دیا جائے، اے رب قدیر میری امت کو حشر کے میدان میں میرے حوالے کر دیا جائے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، میرے محبوب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اے میرے محبوب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اے میرے محبوب حشر کے میدان میں ہم تمہاری امت کو تمہارے حوالے فرما دیں گے۔ تو میرے عزیزو دیکھیے، یہ محبت اور یہ پیار ہے۔ آقا علیہ السلام نے اللہ سے ملاقات کی۔ اب اللہ سے ملاقات کیا ہوئی تو میرے عزیزو سنیے، ہم رات و دن نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں التحیات پڑھتے ہیں، تو یہ اللہ سے آقا نے ملاقات کی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ تمام قولی عبادتیں، تمام فعلی عبادتیں اللہ تیرے ہی لیے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، سلام ہو تم پر اے نبی، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں اور اللہ تعالیٰ کی تمہارے اوپر برکتیں ہوں۔ تو میرے عزیزو، پھر آپ نے بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلام ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ میرے عزیزو دیکھیے، یہ ملاقات ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ سے، اتنی پیاری ملاقات، اتنی اچھی ملاقات آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے کی ہے۔ میرے عزیزو، پھر راز و نیاز کی باتیں ہوئیں، اور وہ باتیں کچھ ایسی باتیں ہوئیں کہ میرے عزیزو، علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے آپ کو شب معراج میں 3 طرح کی علوم عطا فرمائے، یعنی 3 طرح کے علم اللہ رب العزت نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ ایک تو وہ علم تھا جس کے متعلق حکم تھا کہ یہ آپ کے لیے خاص ہے اور کوئی دوسرا اس کا مستحق نہیں، اور کوئی دوسرا اس کا محتمل نہیں، یعنی یہ علم صرف آپ کے خاص ہے اور اس علم کا اور کوئی مستحق نہیں۔ اور دوسرا علم وہ تھا کہ جس کے متعلق اللہ نے فرمایا، اے میرے محبوب، آپ کو اختیار ہے کہ جسے مستحق جانیں عطا کر دیں، اور جسے نہ چاہیں اسے عطا نہ کریں، یہ آپ کو اختیار ہے۔ اور تیسرا علم وہ ہے کہ جسے تمام کائنات میں عام کرنے کا ارشاد ہوا، یعنی اللہ نے فرمایا یہ تیسرا علم تمام کائنات میں جا کر کے عام کر دیں، ہر کسی کو جا کر کے بتا دیں۔ تو یہ اللہ رب العزت نے 3 طرح کے علوم اللہ رب العزت نے نبی کریم کو عطا فرمائے۔ اور میرے عزیزو، اللہ سے ملاقات ہوئی، ملاقات ہونے کے بعد پھر اللہ رب العزت نے نبی کریم علیہ السلام کی امت کے لیے جو خاص تحفہ عطا فرمایا وہ نماز تھی، یعنی جو خاص تحفہ اللہ نے نبی کی امت کو عطا کیا تو وہ نماز تھی۔ اللہ نے تحفے میں نبی کریم علیہ السلام کو امت کے لیے نماز عطا فرمائی۔ مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ فرضت علی الصلاۃ 50 صلاۃ فی کل یوم۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ یعنی اللہ رب العزت نے میری امت پر ہر روز میں 50 نمازیں فرض ہوئیں۔ اللہ اکبر، یعنی ایک دن میں اللہ نے 50 نمازیں دیں نبی کریم کی امت کو۔ میرے عزیزو، اللہ اکبر، یہ شان ہے اللہ رب العزت کی اور نبی کریم کی کہ اللہ نے نبی کی امت کو تحفے میں 50 وقت کی نماز دی جو ایک ہی دن میں پڑھنی تھی۔ میرے عزیزو، آقا
آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب ان 50 نمازوں کا تحفہ لے کر کے واپس تشریف لائے تو چھٹے آسمان پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے عرض کیا کہ آپ کی امت پر کیا فرض ہوا؟ تو آپ نے فرمایا کہ رات دن میں 50 نمازیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ ان امتی کا لا تستطیع 50 صلاۃ کل یوم، مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، یعنی حضرت موسیٰ نے کہا کہ بے شک آپ کی امت ہر روز 50 نمازیں نہ پڑھ سکے گی۔ میرے عزیزو دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مشورہ دیا کہ اے نبی آپ کی امت 50 وقت کی نماز ہرگز نہیں پڑھ سکتی ایک دن میں، یہ نمازیں تو بہت زیادہ ہیں، جائیے اللہ کی بارگاہ میں کچھ نمازیں کم کرا کر کے آئیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر پھر آقا علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں گئے اور اللہ کی بارگاہ میں جا کر کے عرض کی تو میرے عزیزو 5 نمازیں کم ہو گئیں، پھر آپ 45 نمازیں لے کر کے پھر حاضر ہوئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اب کتنی نمازیں رہ گئیں؟ تو آقا نے فرمایا کہ اب 45 وقت کی نمازیں ہیں۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ یا رسول اللہ اب بھی بہت زیادہ ہیں، آپ کی امت نہیں پڑھ سکتی، جائیے اللہ کی بارگاہ میں کچھ نمازیں کم کرا کر کے آئیے۔ میرے عزیزو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر پھر آقا اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، یہاں تک کہ میرے عزیزو آقا علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں 9 بار گئے اور 5 نمازیں کم ہوتی رہیں یہاں تک کہ 5 وقت کی نماز رہ گئی۔ 5 وقت کی نماز لے کر کے پھر آقا علیہ السلام حضرت موسیٰ کے سامنے پھر حاضر ہوئے۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ یا رسول اللہ کتنی نمازیں رہ گئی ہیں؟ تو حضرت موسیٰ سے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اب 5 وقت کی نمازیں رہ گئی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ نے پھر کہا کہ یا رسول اللہ میں اب بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی بہت زیادہ ہیں، آپ کی امت 5 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھ پائے گی۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے کہا کہ اب مجھے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہوئے حیا آتی ہے کہ میری امت 5 وقت کی نماز بھی نہ پڑھ پائے گی، اب میں اللہ کی بارگاہ میں نہیں جا سکتا، اب میں اللہ کی رضا میں راضی ہوں، اب مجھے حیا آتی ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ تو میرے عزیزو دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ احسان ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وسیلے سے کہ 9 مرتبہ آقا علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں گئے تو 45 وقت کی نمازیں کم ہو کر کے 5 وقت کی نماز رہ گئی۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وسیلہ ہے۔ اور میرے عزیزو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ٹھیک کہا تھا کہ 5 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھ پائے گی یہ آپ کی امت، اور واقعی میں آج یہی ہو رہا ہے۔ میرے عزیزو 5 وقت کی نمازیں لوگوں سے پڑھی نہیں جا رہی ہیں تو 50 وقت کی نمازیں وہ کیسے پڑھ لیتے؟ اللہ اکبر! یہ تو اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے نبی کریم پر احسان کیا، اور نبی کریم کے کہنے پر اللہ نے 45 وقت کی نمازیں کم کر کے 5 وقت کی نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا۔ لیکن 5 وقت کی نمازیں لے کر کے میرے آقا علیہ السلام جب اللہ کی بارگاہ سے آ رہے تھے تو اللہ نے ارشاد فرمایا میرے محبوب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے 50 وقت کی نماز دی تھی لیکن اب 45 وقت کی نماز کم کر کے 5 وقت کی نماز باقی رہ گئی ہے، تو ہم نے ثواب کم نہیں کیا ہے، ہمارا ثواب اتنا ہی ہے۔ اگر کوئی سچے دل سے 5 وقت کی نماز پڑھے گا لیکن ہم اس کو ثواب 50 وقت کی نماز کا ہی عطا کریں گے۔ تو میرے عزیزو دیکھیے یہ شان ہے آقا علیہ السلام کی، اور اللہ نے 50 وقت کی نمازیں دی تھیں اور یہ کم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وسیلے سے ہوئی۔ تو اب میرے عزیزو اس سے معلوم ہوا کہ وسیلہ بھی بہت بڑی چیز ہے۔
کوئی سا بھی کام ہو اگر اس میں وسیلہ ڈال دیا جائے تو وہ کام پائے تکمیل تک پہنچتا ہے۔ تو میرے عزیزو، اب جو لوگ وسیلے کے منکر ہیں کہ بھئی ہمیں کسی کے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اللہ والوں کو وسیلہ نہیں بناتے، ہم نبی کریم کو وسیلہ نہیں بناتے، ہم تو ڈائریکٹ اللہ سے مانگتے ہیں، تو اب ان کو سوچنا چاہیے اگر تم وسیلے کے منکر ہو تو تمہیں 50 وقت کی ہی نمازیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ حضرت موسیٰ کے وسیلے سے کم ہوئی نمازیں، نہیں تو 50 وقت کی نمازیں اللہ نے تحفے میں دی تھی نبی کی امت کو۔ تو جو وسیلے کے منکر ہیں کہ ہم وسیلہ نہیں مانتے تو انہیں 50 وقت کی ہی نمازیں پڑھنی چاہیے، اور الحمدللہ ہم تو وسیلے کے قائل ہیں تو ہم 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، معلوم ہوا کہ بغیر وسیلے کے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ وسیلے سے ہی کام پائے تکمیل تک پہنچتا ہے۔ اور ایک بات اور میرے عزیزو کہ اس میں لوگ کچھ سوال بھی کرتے ہیں کہ اللہ کو جب 5 وقت کی نمازیں ہی کرنی تھی تو اللہ نے 50 وقت کی نمازیں کیوں دیں؟ تو میرے عزیزو، ہمارے علماء کرام اس میں کئی حکمتیں بیان کرتے ہیں۔ ایک حکمت تو یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی، مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو میرے عزیزو، حضرت موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان پر تھے، تو اس لیے بار بار اللہ نے نبی کریم کو حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں بھیجا، اور حضرت موسیٰ اللہ کی بارگاہ میں نبی کریم کو بھیج رہے تھے۔ تو میرے عزیزو، اس کا مطلب یہ ہے اللہ نے یہ چاہا کہ موسیٰ مجھے دیکھ تو نہ سکے، لیکن نبی کریم مجھے دیکھ کر کے جا رہے ہیں، نبی کریم کی نگاہوں میں میرا جلوہ نظر آ رہا ہے، میرے جلوے کو دیکھ کر کے میرا کلیم بھی خوش ہو جائے۔ اور میرے عزیزو، واقعی میں کیونکہ نبی کریم بار بار اللہ کو دیکھ کر کے آ رہے تھے تو نبی کریم کی نگاہوں میں اللہ کا جلوہ نظر آ رہا تھا، تو حضرت موسیٰ اس جلوے کو دیکھ رہے تھے۔ یہ حکمت ہے۔ اور میرے عزیزو، دیکھیے نبی کریم کی شان یہ ہے کہ اللہ نے معراج پر ایک بار بلایا، لیکن نبی کی چاہت یہ ہے کہ میرے عزیزو، نبی چاہیں تو اللہ کی بارگاہ میں کتنی بار بھی جا سکتے ہیں۔ اللہ نے صرف ایک بار بلوایا، لیکن نبی کریم اپنی مرضی سے نماز کم کرانے کے لیے 9 بار گئے۔ یہ شان ہے آقا علیہ السلام کی۔ تو میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے ایسا مقام و مرتبے سے نوازا ہے نبی کریم علیہ السلام کو۔ اب دیکھیے میرے عزیزو، یہ آقا علیہ السلام کی شان ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام رات کے تھوڑے سے حصے میں مکہ لا مکہ 7 آسمان کو پار کرتے ہوئے عرش اعظم اللہ سے ملاقات کرائے، لیکن کتنا وقت لگا؟ رات کے تھوڑے سے حصے میں آقا علیہ السلام نے اتنا طویل سفر طے کیا۔ میرے عزیزو، آقا علیہ السلام جس بستر پر لیٹے ہوئے تھے، آقا علیہ السلام جب معراج سے واپس تشریف لائے تو وہ بستر بھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا، ابھی اس بستر میں نیند کے اثرات واقعی تھے، ابھی وہ بستر ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ اور آقا علیہ السلام معراج پر تشریف لے کر کے گئے تو میرے عزیزو، جس لوٹے سے آپ نے غسل کیا، وضو کیا تھا، تو میرے عزیزو اسی کوزے سے جو پانی وضو کے وقت گرا تھا پوری طرح نہ بہا تھا، وہ پانی پوری طرح بہا نہیں تھا بلکہ پانی بھی ٹپک رہا تھا۔ اتنے سارے وقت میں، اتنے تھوڑے سے وقت میں آقا اللہ سے ملاقات کر کے اتنا لمبا سفر طے کر کے واپس بھی تشریف لے آئے، اور زنجیر حجرہ ابھی تک ہل ہی رہی تھی۔ اس لیے تو شاعر نے کہا ہے کہ زنجیر بھی ہلتی رہی بستر بھی رہا گرم، زنجیر بھی ہلتی رہی بستر بھی رہا گرم، ایک پل میں سرے عرش گئے آئے محمد، ایک پل میں سرے عرش گئے آئے محمد۔ میرے عزیزو، یہ شان ہے آقا علیہ السلام کی۔ میرے آقا علیہ السلام اتنا طویل سفر طے کرنے کے بعد پھر آقا علیہ السلام نے صبح کے وقت میں آپ نے تمام لوگوں کے سامنے معراج شریف کا واقعہ بیان فرمایا کہ آقا نے ارشاد فرمایا کہ میں رات ہی میں لا مکہ اور لا مکہ
عرش اعظم ساتوں آسمان کو پار کرتے ہوئے میں اللہ کے پاس میں گیا، میں نے اللہ سے ملاقات کی ہے، میں نے جنت کو بھی دیکھ لیا، میں نے دوزخ کو بھی دیکھ لیا، میں نے تمام ملائکہ سے ملاقات بھی کر لی۔ آقا اپنی معراج کا واقعہ صبح کو لوگوں میں بیان کر رہے ہیں، تو میرے عزیزو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ کچھ ایسے بھی تھے اس میں جنہوں نے انکار کیا، کچھ ایسے تھے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے دشمنی بھی رکھتے تھے، تو انہوں نے دل میں سوچا یار یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، اتنے سارے وقت میں کوئی اتنا طویل سفر کیسے طے کر سکتا ہے۔ کچھ منکر تھے اس میں، وہ دوڑے دوڑے حضرت ابو بکر صدیق کے پاس میں گئے اور جانے کے بعد میں کہتے ہیں اے ابو بکر صدیق بتاؤ، اگر کوئی تم سے یہ کہے کہ ہم رات کے تھوڑے سے حصے میں ساتوں آسمان کو پار کر کے عرش اعظم کو بھی پار کر کے ہم اللہ کے پاس میں چلے جائیں اور تھوڑا سا وقت لگے ہم جنت کو بھی دیکھ لیں، ہم دوزخ کو بھی دیکھ لیں، تمام ملائکہ سے ملاقات کر لیں، تو کیا آپ اس کی بات کی تصدیق کریں گے؟ کیا آپ اس کی بات کو مانیں گے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں بتاؤ تو صحیح ایسا کون کہتا ہے، ایسا کون کہتا ہے؟ تو وہ منکر کہتے ہیں کہ جس کو آپ اپنا محبوب کہتے ہیں، جس کو آپ اپنا نبی کہتے ہیں، وہی کہہ رہے ہیں اتنا بڑا جھوٹ بولتے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق جلال میں آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں سن لو، اگر واقعی میں نبی کریم نے کہا ہے تو میں ان کی بات کی تصدیق کر رہا ہوں، اگر کوئی اور کہتا تو میں اس کو سچ نہیں جانتا، لیکن نبی کریم نے کہا ہے تو میں اس کو سچ جانتا ہوں، میں اس کو سچ مانتا ہوں، کیونکہ نبی کریم کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ سچ ہوتا ہے۔ اور واقعی میں اللہ نے نبی کریم کو اتنی طاقت پاور دی ہے، یہ تو اللہ اور نبی کریم کا مسئلہ ہے، اللہ جسے چاہے بلندیوں پر فائز فرما سکتا ہے۔